تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے پوچھا تو سرکار نے جواب کیا دیا؟ تو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے سرکار سے جب سوال کیا کہ آقا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو حضور نے فرمایا رأیت نوراً، اے میرے صحابی ہاں میں نے نور حق کے جلوے کو دیکھا ہے، میں نے خدا کا دیدار کیا ہے، مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو اسی لیے اس پر بہت سے احادیث کریمہ ہیں، میں نے ایک حدیث پاک صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے ذریعے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور حضور نے اپنے رب کے جلووں کو دیکھا ہے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے نور حق کو دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بات ہوئی، انشاءاللہ شب معراج میں اس پر تفصیلی باتیں کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات، اب آنے والی رات شب معراج ہے، اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کو امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے، اور کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کئی محدثین کرام نے کتب احادیث میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں ایک دن ہے اور ایک رات ہے، ایک مقدس دن ہے اور ایک متبرک رات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی اس دن روزہ رکھے گا، اس دن روزے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کوئی اس رات میں عبادت کرے گا اللہ پاک اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رجب کی 27ویں رات ہے، اور وہ رجب کا 27واں دن ہے، یعنی شب معراج یہ 27ویں رات ہے رجب کی، اور جب یہ رات گزرتی ہے اور جو دن آتا ہے وہ دن 27واں دن ہوتا ہے۔ تو رات میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک 100 سال کی عبادت کا ثواب، 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس رات میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص خصوصی نماز کا ذکر، کوئی مخصوص عبادت کا ذکر، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شب معراج میں رجب کی 27ویں رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا، 2 رکعت سے 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اور ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے ضمہ سورہ یاد ہے پڑھ لے، کوئی مخصوص سورہ نہیں ہے، جو سورہ یاد ہے پڑھ لے۔ 12 رکعت نفل نماز پڑھ لینے کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں پھر وہ 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ، 100 مرتبہ استغفار پڑھے۔ پھر آقا آگے فرماتے ہیں پھر وہ مجھ پر درود پاک پڑھے 100 مرتبہ، بس یہ عمل ہو گیا۔ 12 رکعت نفل نماز، 2 رکعت سے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ یاد ہے پڑھ لے، 12 رکعت نماز ہونے کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک، جو درود یاد ہے پڑھ لے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں پھر وہ نیت کرے کہ آئندہ دن میں روزہ رکھوں گا، دوسرا جو دن ہے روزے کا اہتمام کروں گا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اس عبادت اور اس تسبیح اور اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے خیر کے لیے
اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو چاہے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی ہر دعا اللہ کے پاس مقبول ہوگی، سوائے وہ دعا جو گناہ کے بارے میں کی جائے۔ گناہوں کی اگر کوئی دعا کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا کی بھلائی کی، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے جو بھی چاہے اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے کرے یا آخرت کی بھلائی کے لیے، اپنے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، حشر کی ہولناکی سے بچنے کے لیے، میزان کی اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے جو چاہے آخرت کی دعا کرے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو بہرحال چونکہ شب معراج بالکل قریب میں ہے، ہم تمام کو چاہیے کہ ابھی سے پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، قیام کی رات ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس ماحول میں سے جاگنے کی رات کہا جاتا ہے کہ جاگنے کی رات کب ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جگنے کی رات کب آ رہی ہے۔ تو یاد رکھ لیں، یہ رات اصل میں صرف جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کرتے ہوئے جاگنے کی رات ہے۔ ہمارے پاس ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں جاگنا ہے تو صرف جاگنا ہی جاگنا ہے، بچے بھی جاگ رہے ہیں، بڑے بھی جاگ رہے ہیں، اور کچھ جاگنے والے نوجوانوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں کھیلتے ہوئے کوئی کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، حد تو یہ ہو گئی کہ بعض بچے کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے ساری رات جاگتے، ان کے ذہن میں ہے کہ ہم کو جاگنا ہے۔ یاد رکھ لیں، ایسے بےہودہ کام کرتے ہوئے، عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل ڈالتے ہوئے، روڈوں پر گلیوں میں شور و پکارا کرتے ہوئے جاگنے سے بہتر سو جانا بہتر ہے۔ ایسا جاگنے سے بہتر سو جانا بہتر ہے۔ جاگنا ہے تو عبادت کرے، مسجدوں میں جمع ہو، اپنے گھروں کے اندر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محافل ہو، درود پاک کا دستر ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، نیکیاں ہو، اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہو۔ آج مسلمان کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونی چاہیے۔ اور ساری امت مسلمہ اس وقت جو قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، جو بکھری ہوئی ہے، جن کے اندر اختلافات پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اتحاد امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک امت مسلمہ میں اتحاد عطا فرمائے، امت مسلمہ کے اندر یکجہتی نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو عیش پرستی سے نکل کر، دنیا پرستی سے نکل کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر دنیا میں پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ شب معراج چونکہ قریب میں آ چکی ہے، ہم ابھی سے پلاننگ کریں۔